جیسے میرے گاؤں کھنہ پوروا میں ایک صاحب ہیں، وہ نماز کبھی نہیں پڑھاتے لیکن ٹوپی کبھی نہیں چھوڑا، نہ کو نماز پڑھی اور ٹوپی لگائے رہے ہیں، سوئی ہے تو منہ ٹوپی لگائے رہے، تو ان کا گاؤں والے پنڈت نام رکھ دیں، تو ان کے بیوی کے لقب ہے گا پنڈتین۔ آج مہرون کا لقب بہت جلدی ملا تھا، ڈاکٹر سے شادی ہوئی گئی تو ڈاکٹرین چاہے کو گولی نہ جاننے، ایسے حافظ جی سے شادی ہوئی گئی تو حافظین الحمد یاد نہ ہو، پردھان سے شادی ہوئی گئی تو پردھانین، لقب ان کا پھٹ سے ملا تھا، ہم کا تم کا تو بڑی محنت کے بعد ملا تھا، مولانا کے نکام پہنچ گئے تو مولانین، ایسے وہ پنڈت تو پنڈتین۔ تو پنڈت جی ایک بھی چہروا مچھلی بکائے چھوٹ گئے تو لہن پنڈت جی، پھر بنا جب پنڈتین کھائے خاطر بلائیں نکال کے رکھیں تو پنڈت تھیں تو کروان مچھلیاں، تو پنڈت کہتے ہیں ارے صاف آپ نہیں کی ہو رہا ہے جی، کروات کا ہے رے، تو پنڈتین کہتے ہیں تو ہے جو جرنا، تو سب دن ہمارے جو جا رہے سب دن لیکن لگائے تو کبھوں کچھ صحیح مانے، تو پنڈت کہتے نہ ہی کروات ہے رے، تو بٹیوک دن کہیں تو بٹیوک تھا تو بٹیوک ہے تو وہ کہتے کروات ہے، ہاں ماں کروات ہے، تب پنڈت کہیں نہ رے نمکوری تلوا اتنی دھرا رہا ہوگا تو نہیں ڈال دی ہے رے، جب پنڈتین دیکھیں تو کڑوا تیل سیسی بھری دھری نمکوری تیل سیسی خالی ہوئی، تب پنڈتین اپن موڈ پیٹن ہاں نمکوری تلوئی ڈال دی، بتاؤ ڈارے بیٹھے نمکوری تیل، اور مرد کہا تھا کروات ہے تو کہا تھا تو ہے جو جرنا، یہ کمقل ہے، کمقلی کی بنیاد پہ ایک سے ایک باتیں کہتی رہیں گی، لیکن ان کے باتوں میں نہ آنا ان کا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے ہم کو تم کو گناہوں سے بچایا، زنا سے بچایا، ان کا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے گھر ہمارا مثل جنت بنا ہوا، تو ان کی باتیں سننے میں کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ اسی لیے خرقان کے ایک بزرگ ہیں حضرت سید ابو الحسن خرقانی، بہت بڑے پیر ہیں، ایک دفعہ 10-12 مرید ان کے گئے ملاقات کرے، چلتے 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 خرقان پہنچے، وہاں پہنچے تو حضرت کے دروازے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹائیں تو حضرت رہے نے ان کی بیوی رہیں، بیوی دروازہ کھولیں، مرید لوگ سلام کہیں، پوچھیں حضرت کہاں، تو چونکی کہیں حضرت ہمارے گھر میں کو حضرت بھیا حضرت کو کہیں ہمارے پیر حضرت سید ابو الحسن خرقانی، ہاں وہ دجل وقت قائم کر گو وہ پیر ہوئی گا، کب سے پیر کے لائق ہوئی گا، اب مرید لوگ کڑبڑانے کہیں ہائے اللہ ہم لوگ مرید ہیں اور بیوی دجال بتاؤ تھے، تو پوچھیں کہاں ہے تو کہیں جنگل لکڑی لے گوا ہے بیاوت ہے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سید ابو الحسن خرقانی شیر پر بیٹھے ہیں، لکڑیوں کا بوجھ آگے رکھے ہیں اور گھر کی طرف آ رہے ہیں، شیر پر بیٹھے، بیوی دیکھے تو گھر میں واقعی تھا وہ تو دشمنوا شیر بلا لایا، اب مرید کہاں چلے جائیں بیچارے پہ کھڑے رہے، حضرت آئے شیر سے نیچے اترے، لکڑیوں کا بوجھ اتارا، شیر نے حضرت کے پیروں کو چوما اور جنگل میں جانے کی اجازت مانگی، حضرت نے اجازت دے دیا تو شیر دم ہلاتا ہوا جنگل چلا گیا، جب شیر چلا گیا تب مریدوں نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا آپ کا مرتبہ اللہ نے اتنا اونچا بنایا کہ شیر بھی فرما برداری کر رہا ہے، شیر آپ کے پیروں کو چوم رہا ہے اور آپ کی بیوی آپ کو دجال مختار کہتی ہے، تو حضرت نے فرمایا سنو یہ ولایت جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ شیر میرا پاؤں چومے، یہ مرتبہ جو خدا نے مجھے دیا ہے اسی بیوی کی بدتمیزی پر صبر کرنے کی وجہ سے، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، جاہلہ ہے، میرے ماں باپ نے نکاح کر دیا، جاہلیت کی وجہ سے بے تکی باتیں کہتی رہتی، میں صبر کرتا رہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں ولایت عطا فرما دی، اس لیے لوگوں عورتوں کا احسان مانو، نبی کی زندگی سے سبق ملتا۔ ایک بات اور سن لو پھر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، نبی کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا تو پیدا ہونے سے پہلے ہی حضور کے انتقال کر گئے تھے، ان کی ماں آمنہ وہ پیدا ہونے کے بعد سرکار کے 6 مہینے کے بعد انتقال کر گئیں، 6 سال کے 6 مہینے، اور ان کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ جنہوں نے حضور کو بچپن میں دودھ پلایا وہ زندہ رہی، یہاں تک کہ سرکار کی عمر تقریباً 61 سال کی ہو گئی،
कितने साल की हो गई? अब बचपन में सरकार ने दूध पिया था, तो सरकार जब 61 बरस के हो गए तो हलीमा कितने साल की हो गई होंगी? तकरीबन 85-90, यानी 20-25 साल की तो रही ही होंगी जब सरकार ने दूध पिया उनका। इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई उनकी, लेकिन सुनो मेरे नबी की जिंदगी देखो। 61 बरस की उम्र में हुजूर हुनैन की जंग लड़े, और जंग हुनैन लड़के हुजूर वापस हुए। मक्का से 35 किलोमीटर पहले एक जगह है जईराना, आज वहां मस्जिद बनी। वहां पहुंचे सरकार तो अपने साथियों को कुछ तकसीम करने लगे। लो लो, इतने में अबू तुफैल दोसी साथ में थे। वो कहते हैं कि सरकार तकसीम कर ही रहे थे, जात इमरात, उनकी अचानक एक औरत आई। फ़क़ाम लहा रसूलुल्लाह, तो सरकार उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत लहा रिदाहो, रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उनके लिए बिछा दिया। जब वो बैठ गई तो हुजूर खिलाने लगे, हलीमा खाने लगी। तो जो लोग नहीं पहचानते थे उनको ताज्जुब हुआ, ये कौन है कि आई बुढ़िया, तो मेरे नबी ने ताज़ीम भी किया और अपनी चादर रहमत बिछा के बिठा भी लिया, ये बुढ़िया कौन है? तो जो लोग पहचानते थे उन लोगों ने कहा, हिया उम्मुहु अल्लती अर्दातुहु, ये रसूलुल्लाह की माँ हलीमा है जिन्होंने इनको बचपन में दूध पिलाया था। आप मुसलमानों गौर करो कि हलीमा ने दूध पिलाया था सिर्फ, वो भी पैसा लेकर, लेकिन मेरे नबी ने अपनी रज़ाई माँ को देखा तो खड़े होकर ताज़ीम की, चादर रहमत बिछा दिया बैठने के लिए, खिलाया भी मोहब्बत से। और आज हम अपनी सगी माँ की ताज़ीम नहीं कर पाते। नबी की जिंदगी नमूने अमल है, कब आएगी नमूने अमल के लिए? नबी ने रज़ाई माँ की ताज़ीम किया था, मुसलमानों तुम अपनी सगी माँ की ताज़ीम नहीं करते, कितनी बदनसीबी की बात। नबी ने अपनी रज़ाई माँ के लिए चादर रहमत बिछाई थी, आज हम सगी माँ का बिस्तरा नहीं बिछा पाते। गर्मी का टाइम है, देखा जाता है कभी बारिश आई कभी नहीं आई, तो माँ बाप का बिस्तरा अंदर बिछा हुआ घर में, गर्मी सख्त है। नौजवान कभी अपनी चारपाई आंगन में डालता, कभी छत पे जाता, लेकिन बूढ़े माँ बाप उसी गर्मी में पड़े तड़प रहे हैं। काश तुम अपने लिए जैसे करते हो अपनी माँ बाप का भी बिस्तरा लाके बाहर कर देते, कभी अंदर कर देते, तो नबी की सुन्नत का सवाब भी पाते और माँ की दुआएं भी निकलती, बाप की दुआएं भी निकलती। ऐ लोगों, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, नबी की जिंदगी नमूने अमल।